ہم نے تو اہل بیت کے منہج کو چھوڑ دیا، اہل بیت کے طریقے کو چھوڑ دیا، اہل بیت کی شان کو چھوڑا، ان کے مقام کو، نہ ان کے اسوہ حسنہ کو لیا، نہ اہل بیت کے طریقے کو اپنایا، نہ ان کے عقیدے کو اپنایا۔ آج ہم تو صرف زبان کی حد تک اہل بیت کے ساتھ محبت کرتے ہیں، جس طرح ہم اللہ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زبان کی حد تک ہماری محبت ہے۔ ہم یہ خالی نعرے لگانے والے ہیں کہ جان بھی قربان کرتے ہیں، لیکن ہم نے نہ پیغمبر کی صورت کو اپنایا، نہ پیغمبر کی سیرت کو اپنایا، نہ اللہ کے پیغمبر کے کسی اچھے عمل کو اپنایا۔ آج سب سے زیادہ مخالفت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو امت مسلمہ یہی جان قربان کرنے والے لوگ کر رہے ہیں۔ اسلام کے شعار، اسلام کے طریقے اپنائے، اور یہود و نصارہ نے، غیر مسلموں نے اسلام کے مطالعے کے بعد اسلام کو اپنی زندگی میں، کلمہ تو نہیں پڑھا لیکن وہ سارے قانون اپنی زندگی نے اپنا لیے، ان کو لاگو کر لیا کہ خیریت اور خیر اور بھلائی، انصاف انہی طریقوں میں ہے۔ اور مسلمانوں نے آج وہ سارے طریقے بھلا دیے، صرف نعروں کی حد تک۔ یہی عالم اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا کہ آج ہم بھی اہل بیت کی زبان کی حد تک شان بیان کرنے والے، ان کے احترام کو صرف زبان کی حد تک سمجھنے والے۔ اہل بیت کون تھے؟ اللہ کی قسم، وہ راتوں کو رب کے سامنے رونے والے، رات کی تاریکیوں میں اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والے، میرے پیغمبر کے تربیت یافتہ، میرے نبی کی گود میں کھیلنے والے، اور میرے پیغمبر کے گھر والے، یہ سارے اہل بیت راتوں کو مصلی پہ کھڑا ہو کر رونے والے تھے، اور دن کو مسلمانوں کی مصیبتوں میں کام آنے والے تھے۔ آج فرض نمازیں بھی بھول گئی، اہل بیت سے پیار کرنے والوں نے آج فرض نمازوں کو چھوڑ دیا۔ آج اہل بیت سے پیار کرنے والوں نے اہل بیت کے طریقے کو چھوڑ دیا۔ کوئی نماز کے لیے تیار نہیں، کوئی جمعے کے لیے تیار نہیں، کوئی خیر اور بھلائی کا کام کرنے کے لیے تیار نہیں، کسی مصیبت کو دیکھ کر اس کی مصیبت کو دور کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ اگر اہل بیت سے محبت ہے تو آؤ، اہل بیت کا طریقہ تو اپناؤ، اہل بیت کی سیرت کا مطالعہ تو کرو۔ میرے پیغمبر نے جن کی تربیت فرمائی تھی وہ ساری دنیا کے لیے نمونہ تھے۔ میرے نبی کے بعد نبی کی آل دین کے لیے نمونہ تھی اور روشن طریقہ تھا، لیکن آج ہم نے اس کو بھلا دیا ہے، آج ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ یاد رکھو، یہ صرف زبان کی حد تک اللہ محبت کو قبول نہیں کرتا۔ اگر کوئی مسلمان سچے دل سے اہل بیت کی محبت چاہتا ہے اور محبت کرتا ہے، اہل بیت کے طریقے کو اپنا لے، اہل بیت کی سیرت کا مطالعہ ہو اور آپ کی سیرت کو اپنایا جائے، ان کے مطابق عمل کیا جائے۔ یہی محبت کل قیامت کے دن اللہ کی جنت میں ان کے ساتھ کھڑا کر دے گی۔ اگر آج انہیں کے طریقے کو چھوڑ دیا، ان کے عقیدے کو چھوڑ دیا، ان کے منہج کو چھوڑ دیا، اپنی مرضی کی زندگی گزاری، اپنے اصول اپنائے، اسلام کے اصولوں کو چھوڑ کر اور خاندانی اصولوں کو ترجیح دینے والے مسلمانوں، اسلام کے طریقے چھوڑ کر خاندانی رسم و رواج کو اوپر لے کر جانے والوں، یاد رکھو یہ مقابلہ اسلام کے ساتھ بنتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ہماری خوشی غمی اسلام والی ہونی چاہیے، اہل بیت والی ہونی چاہیے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ والی ہونی چاہیے۔ ہمیں پھر اپنے خاندانی رسم و رواج نہیں دیکھنے، پھر علاقائی رسم و رواج کو چھوڑ دینا ہے۔ ایک مسلمان سب سے پہلے اپنے دین کو دیکھے، اگر دین درست ہے دنیا بھی درست ہے، آخرت بھی درست ہے۔ اگر اس کا دین بگڑ گیا ہے تو دنیا بھی بگڑ جائے گی اور آخرت بھی بگڑ جائے گی۔